اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے، تو پھر باقی اداروں میں بھی خود احتسابی ہونی چاہیے. پھر بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں. لیکن somehow ایسا ہوتا نہیں ہے. اور چونکہ انصاف کا ترازو اگر سامنے رکھیں اور آئین کے بہت ساری شقیں رکھیں جس میں خاص طور پہ ڈیو پروسیس شامل ہے، پرنسپل آف فیئر ٹرائل، یہ سب، اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرے گا اور کسی کو استثنا بھی نہیں ہے فرام کرمنل پروسیکیوشنز، تو somehow آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈیسیجن میکنگ میں، خاص طور پہ جہاں پہ کہ جج صاحبان کی جو مس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے اور وہ بالکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن میں آرٹیکل 184(3) میں. یہ جج صاحب ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کا معاملہ آیا، اور جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا. اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی، تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا. آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کیپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی، یا کوئی اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے. اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب پایا جائے تو پھر بھی اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں، پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں نہیں ہے، کیونکہ آئین میں جس چیز کو پنشیبل قرار دیا گیا ہے یا جس چیز کی وجہ سے ان کے پرکس اور سیلریز وغیرہ پینشنز وغیرہ ختم ہو سکتی ہیں، وہ مس کانڈکٹ ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ جج تھے. تو اس میں صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، وہ یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب وہ جج تھے تو کیا ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی تھیں. تو اگر ہو سکتی تھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ایک دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا لیٹلی، کچھ فیصلے ماضی میں بھی ہوئے کہ وہ ججز جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دیتے ہیں. یہ بھی ایک رستہ بن گیا ہے کہ آپ نے بہت ساری وائلیشنز کی، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور آپ نے بہت ایسٹس بھی بنائے، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو وہ جو ہیفٹی پینشنز ہیں جو ججز کو ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی. وہ آپ کے بعد آپ کی وڈو کو، پھر ان کی بیٹی کو، پھر اس طرح سے، تو وہ تو تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ سیکیور ہوگی فار ایور. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پبلک ایکسچیکر پہ بہت بوجھ ہے، تو اگر کسی نے کسی وقت بھی کوئی مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر چونکہ خود احتسابی یا عدلیہ ہی نہیں احتساب کرنا ہے، تو ان کو پھر چاہیے کہ ان کا احتساب جو ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرے، اور اس چیز کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ بہت سارے جج صاحبان وہاں بیٹھ کے تو بڑے آرام سے ملک میں کھلواڑ بھی کریں، وہ اداروں میں انفلٹریٹ بھی کریں اور مختلف اداروں کو کنٹرول کریں، ریگولیٹ کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک اور جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، محسن کیانی صاحب، تو ان کے بارے میں بڑے سنگین الزامات جو ہیں ابھی منظر عام پہ آئے ہیں، جس میں کہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی فیملی کے ٹریولز کی، جہاں پہ کہ بڑے تھوڑے عرصے میں
صرف ان کے ٹریولز کی جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب بنتے ہیں. 6 کروڑ کے قریب ان کے صرف ٹریول اخراجات ہیں. اور ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے وہ اتنا نعمت ہے, اتنا زیادہ ہے کہ اس چیز پہ بھی ایک خاموشی سی نظر آ رہی ہے. جی 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 بیٹھ جائیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑے یعنی الزامات ہیں, کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے الزامات یہ سچ ہیں یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ میں اس وقت نہیں جا رہا. لیکن جب اس طرح کے الزامات آ جائیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر ایک جج نے کچھ نہیں کیا, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کے خلاف ایک جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں, تو وہ اس طرح کی جو کمپلینٹس فائل ہوتی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو ختم کر دینا چاہیے, ریزنز دے کے داخل دفتر کر دیں. لیکن اگر کچھ کیا ہوا ہے تو اس میں پیش رفت کریں. لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور اس میں ون وے اور دی ادر آپ فیصلہ ہی نہ کریں, اس کو التوا میں ڈال دیں, تو یہ اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی نہیں ہے. اور ابھی لیٹلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ویڈیو لیکس آئیں اور ان میں کچھ ویڈیو لیکس جو تھیں آڈیو لیکس آئیں, اور وہ آڈیو لیکس جو تھیں وہ بھی کچھ جج صاحبان کے بارے میں تھیں, جس سے کہ یہ تاثر ملتا تھا, کچھ اس طرح کا ایویڈنس آیا ان کے قریبی رشتہ داروں میں کا اور ان کے لوگوں کا جن کو کہ وہ جانتے تھے, جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل سسٹم میں مینیپولیشن کی, اپنی مرضی کے بینچز جو ہیں وہ بنائے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر حکومت نے بڑی ایک جائز چیز کی, انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا, اور کمیشن جو تھا وہ انہی ججز کے جن کے بارے میں یہ آڈیو لیکس تھیں, انہی کے بردر ججز کا کمیشن بنایا گیا, جس میں ایک سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ان کو شامل کیا گیا, 2 چیف جسٹسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ان کو شامل کیا گیا. لیکن اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو وہ کمیشن جو ہے اس کو بھی خیر سے غیر فعال کر دیا گیا. تو اگر اسی طرح سے آئندہ ہم نے اپنا نظام چلانا ہے تو کیا ہم ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ احتساب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کرمنالٹی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. میں پھر رپیٹ کروں گا کہ بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے, بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے اس کو بھی استثناء نہیں ہے, ماں سوائے صدر کے اور گورنرز کے, وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عہدے پہ ہیں, جس وقت وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے وہ بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں. اور اب رہا بات افواج پاکستان کی, تو افواج پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بہت سے رفقا کار کو آرمی ایکٹ کے نیچے بھی ٹرائی کیا, اور ان کے معاملات جو ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو نیاب نے بہت سے کیسز ان کے خلاف کیے اور ان کو بھی پایا تکمیل تک پہنچایا. تو کسی کو استثناء نہیں ہے. کیا جج صاحبان کو کوئی استثناء ہے؟ تو قطعاً نہیں ہے, آئین میں بھی نہیں ہے اور ان کو کسی قانون میں بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب تک کہ ہم اپنی تمام اداروں کو ہم احتساب کے دائرے میں یکسانیت کے ساتھ لے کے نہیں آئیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اسی ضمن میں آج کی یہ پریس کانفرنس جو تھی میں نے رکھی تھی, تاکہ ایک تو ہم قوم سے شیئر کر سکیں کہ ہمارا یہ ریزولو ہے کہ جتنے دن بھی ہماری یہ حکومت ہے, جب تک کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی انشاءاللہ, تب تک ہم کوشاں رہیں گے کہ آئین کا اور قانون کا اطلاق ہو, سب پہ ہو, یکسانیت سے ہو. اور اگر کوئی ادارہ اس چیز میں ساتھ نہیں دے رہا آئین کا یا حکومت کا, تو ہم قوم کو اس کے بارے میں بھی بتائیں. سارے ادارے کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند لوگ جو ہیں
ایک خاص ادارے میں وہ لگ رہا ہے جیسے وہی سارا کنٹرول کر رہے ہیں. تو اسی لیے 2 قوانین بنائے گئے بڑے اچھے. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا گیا 2023 کا 2023 کا, اور وہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے اور وہاں پہ جو بینچز ہیں کسی فرد واحد کی مرضی سے نہ بنے, بلکہ سارے ججز جو ہیں وہ مل کے اپنا فیصلہ کریں, میجورٹی سے فیصلہ کریں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے چیف جسٹسز نے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے تو بہت زیادہ انہوں نے کورٹس کو انوالو کر دیا اس چیز میں جس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا, لیکن مجبوری لینا پڑ رہا ہے, جس کو کہ ہم کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس یا پولیٹیکل انجینئرنگ. تو ہمیں بالکل اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی معاملات میں نہ الجھیں, بلکہ وہ اپنے جو اتنا بڑا بیک لاگ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور لوگوں کو انصاف مہیا ہو. اور اسی لیے یہ اچھے قانون بنائے گئے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کوئی بھی شک آپ سب نے پڑھی ہوگی, اس پہ بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. کسی ایک شک میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئین کی کسی شک سے متصادم ہو. اور یہ جو ریویو کا جو قانون آیا ہے جس پہ کہ بہت ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے, اس پہ بھی میرے بہت تحفظات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 184(3) میں جب سپریم کورٹ فیصلے کر دیتی ہے تو بہت سے لوگ جو پارٹی نہیں ہوتے اس میں یا جن کے خلاف فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. تو یہ 184(3) کی حد تک یہاں پہ لفظ ریویو کا بھی لگایا گیا, اپیل کا بھی لگایا گیا. اس میں ایک ہیئر سپلٹنگ شروع ہوئی اور وہاں پہ امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ خدا نہ خواستہ یہ قانون جو پارلیمان نے بنایا یہ تصادم کا شکار ہو گیا آئین کے ساتھ. تو ساری دنیا کی عدالتیں جب بھی کوئی قانون پارلیمان بناتی ہے تو وہ اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسائل کریں آئین کے ساتھ. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہاں جب کیس شروع ہوتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جی اس میں تو بہت تضاد ہو گیا کہ وہاں لفظ اپیل ہے, وہاں لفظ ریویو لکھا ہے, یہاں آپ اس کو اپیل میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اپیل کی رائٹ جو ہے وہ تو آپ ایک دہشت گرد کو بھی دیتے ہیں, اپیل کی رائٹ تو آپ ایک مرڈرر کو بھی دیتے ہیں, آپ ایک ریپسٹ کو بھی دیتے ہیں. اور پھر اپیل کے بعد اس کا ٹرائل کی بھی رائٹ ہوتی ہے, وہ کراس ایگزامن بھی کر سکتا ہے. یہاں پہ تمام رائٹس کوئی نہیں ہے اور ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا اسی جورسڈکشن کی ایکسرسائز کرتے. پاکستان میں وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور وہ ریمیڈی لیس رہ گئے اور ان کو بھی کوئی اپیل نہیں تھی. تو اس زمرے میں یہ بات ہوئی اپیل کی, اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی اس میں, بلکہ یہ اپیل جو ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی طرح, جس طرح ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے. حالانکہ آئین میں پرووائڈڈ نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل, تو ہائی کورٹ میں آپ انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں, وہ اس میں کبھی نہیں کہا گیا کہ وہ آئین سے متصادم ہے. یہاں پہ ایک کوشش اس طرح کی ہو رہی ہے جیسے کہ, اور یہاں پہ ریویو بھی لائے کرے گا. ایک دفعہ اپیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ریویو تو اویلیبل ہے, اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواہ ہم عدلیہ میں ہوں, خواہ ہم مقننہ میں ہوں, خواہ ہم انتظامیہ میں ہوں, ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی, اور ہمارے اندر جو ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر سک رہا, تو وہاں پہ کوئی سیکرٹ کاؤز نہیں ہے, وہاں پہ قانون کا اطلاق سب پہ ہوگا. اور یہی میں توقع کرتا ہوں عدلیہ سے. اور میں پھر وضاحت کرتا چلوں کہ حکومت اور پارلیمان بالکل ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جو کہ جہاں پہ کہا گیا, جس طرح وہ ماضی کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا اپنے آپ کو, ان کی بڑی مشہور بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بابا رحمت ہیں, کہ یہ تمام جج صاحبان سے اوپر ہیں, یہ بابا رحمتیں ہیں. یہ چیف جسٹس کو انہوں نے وہ رتبہ دے دیا. اس سے پہلے جب ہمارے ایک چیف جسٹس بحال ہوئے, جسٹس افتخار چودھری صاحب, تو کہا گیا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں,
اور ہم ان کے سپاہی ہیں. اور پھر اسی کانسیپٹ کے نیچے چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنا شروع کر دیا. ادارہ انسٹیٹیوشن کمزور ہو گئی اور فرد واحد جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. تو اسی چیز کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے اس ساری چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات ہیں یا سپریم کورٹ کے معاملات ہیں, یہ سارے ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ مل کے آپس میں طے کریں اور میجورٹی سے طے کریں. جس طرح موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی سیاسی افق پہ بہت زیادہ ریشہ دوانیاں ہیں, ڈفرینسز ہیں, آپ مل بیٹھے, آپ اپنے ڈفرینسز کو طے کریں. تو میں بھی چیف جسٹس صاحب کو اور باقی جج صاحبان کو یہی کہوں گا کہ اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو خدا را آپ ان کو طے کریں. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یہ بھی دنیا کی بہترین عدالتوں میں سے ایک ہیں, تو اس میں ملک کا نام جو ہے وہ بلند ہوگا. تو ان جذبات کے ساتھ میں اپنی جو انیشل آپ کے ساتھ جو گزارشات کرنی تھی میں نے کی ہیں. اب انہی معاملات کے بارے میں آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں گے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ون بائی ون آپ ترتیب سے کریں, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی مجھے ایسے کرے تو میں کسی کو نہ کر نہیں سکتا ہوں, میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. تو میں کمزور کا لفظ تو میں نے نہیں کہا, لیکن کم از کم غیر فعال نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کو اس وقت ایک کنفیوژن سا مچا ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے ریفرنسز فائل کیے ہوئے ہیں. تو وہ جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے اگر وہ ٹیک اپ کرنا شروع کر دیں, اور اگر کسی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اپنے جج کے خلاف معاملہ ہے تو وہ پھر وہ اس میں نہ بیٹھے, وہ نیکسٹ سینئر جج بیٹھ جائے تو یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے یہ. اچھا ایسے کرتے ہیں, ایک ادھر سے لے لیا تو اب ایک ادھر سے لے لیں گے, ٹھیک ہے جی. بالکل. انسیڈنٹلی میں آپ کو بتا دوں, آج مجھے آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے کہ ایک سیکنڈ, میں نے مجھے زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا تو میں روز سوچتا تھا کہ یہ میرا آخری دن ہے, تو اس لیے وہ میرے ذہن میں وہ چیز کبھی آئی نہیں ہے. جی جی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نام لیں, ان کا نام بھی لیں نا, ان ایک شخص کا. اوکے ہاں, وہ ان کا بھی نام لیں نا جو لندن میں بیٹھے ہیں. ہاں نام لیں تاکہ پتہ چلے نا. ہاں اوکے. اچھا ایک کوئی ان کو مائک ایک دے دے تاکہ وہ یہ بھی آواز آئے نا, بیکاز جب وہ ربط نہیں رہتا تو وہ سننے والوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. جی اب کلیئر ہے. ہاں تاریخ بہت شاندار نہیں ہے, لیکن کیا ایسی ہنچ ہے, کون سی ایسی ریپیٹیشن ہے کہ کیس بابر احمد سے شروع کیا جا رہا ہے. بابر احمد کے پیچھے بھی بہت سارا گالیاں دیا میں, ایک پی ایم کو لٹکایا گیا تھا, ایک پی ایم کو نکالا گیا تھا, ایک پی ایم ڈسکوالیفائی ہوا, وہاں کی بات آپ نہیں کرتے, آپ شروع کر رہے ہیں بابر احمد سے, اس سے پیچھے کیوں نہیں جا رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کے پیچھے اس لیے نہیں جا رہے کہ اس وقت کے جو جج صاحبان ہیں سارے اس دنیا میں نہیں ہیں, تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اچھا افتخار چودھری صاحب کا جو اس طرح کے فیصلے جو ہیں اگر وہ آنے والے دنوں میں آئیں گے تو آبویسلی ان پہ بھی ان تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. تو یہ ایسی کوئی رکاوٹ یا میں نے کوئی بیان نہیں کیا کہ اس پہ کوئی ہم نے کوئی کیپ لگا دی ہے, قطعاً نہیں لگائی. وہ معاملے بھی آ سکتے ہیں اگر ہیں تو, اگر اس وقت ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنسز فائل ہوئے ہیں
ان کے خلاف مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ریفرنسز ڈیسائیڈ ہو چکے تھے, کوئی پینڈنگ نہیں تھا. لیکن اگر کوئی پینڈنگ ہوئے, آج بھی پینڈنگ ہوئے, تو میں نے تو یہی کہا کہ اگر جج ریٹائر بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے آئین میں کہ اس کانڈکٹ کو جو کہ اس نے بطور جج کے جس کا وہ مرتکب ہوا تھا, اس کو تو کبھی وہ ختم نہیں ہو سکتا. جی جی سر, اب ان کی باری ہے. جی 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 آپ مائک لے لیں, مائک لے لیں. جی جی ہاں, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اس وقت وہ سچویشن جو ہے اس پہ ایک قانون بھی آ چکا ہے, اور اس قانون میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی نااہلی جو ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتی, کیونکہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یعنی لائف ٹائم عمر نااہلی کا کانسیپٹ آئین میں ہے ہی نہیں. اور یہ سپریم کورٹ نے آئین کو خود ہی ری رائٹ کر کے تو ایک لیجسلیشن کر دی تھی, تو اس کے خلاف اب قانون آ گیا. تو وہ تو ویسے ہی فی الحال تو وہ کلیئر ہیں اس چیز سے. ان کا ایک کیس رہ جائے گا, اور وہ جو پناما میں وہ جو بنیاد بنا تھا ان کی کنوکشن کا, جو کہ بعد میں احتساب عدالت نے کی تھی, اس میں ڈیفینیٹلی وہ جب ری اوپن ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کی تھی وہ بالکل وہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کی شکوں کے مطابق وہ نہیں ہوا تھا. تو وہ معاملے جو ہیں وہ کھلیں گے انشاءاللہ. جی اپیل یہ آپ ان سے پوچھیں نا, میں اس وقت میاں صاحب کے کیس سے تو نہیں بات کر رہا نا اسپیسیفکلی, تو وہ تو میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب اپیل فائل کرنی ہے. تو جی یہ بتا دیں خان صاحب کہ نون لیگ کے متعلق میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مرضی کے فیصلے جو ہے وہ لیتے رہے ہیں, جیسے کہ لوگ ایک مثال دیا اور بہت ساری, اور اگر مرضی کے فیصلے نہ آئے تو وہ عدلیہ پہ جو ہے حملہ ہو جاتے ہیں. تو آج آپ کی پریس کانفرنس میں اسی کا تصور ہے. یہ بڑا اچھا آپ کا پھر سوال آیا ہے کہ واقعی بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ یہ نون لیگ جو ہے یہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوئی آپ کے مطابق. وہ سارے فیکٹس جو ہیں میں نے وہ اس وقت بالکل اتنے قریب سے دیکھے تھے کہ وہ نون لیگ کے چند بندے ضرور گئے تھے گیٹ پہ اور انہوں نے گیٹ کو پھلانگنے کی کوشش کی تھی, لیکن اصل حملہ جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس پہ اپنے ججز نے کیا تھا, جس میں کہ چیف جسٹس آئسولیٹ ہو کے اکیلے رہ گئے تھے, کیونکہ وہ جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے وہ بھی ان کی کوشش تھی کہ وہ سنگل ہینڈڈلی اوور پاور کریں سپریم کورٹ کو, جو وہ نہیں کر سکے تھے. اور انہی کے ججز نے ایک بینچ بنا تھا کوئٹہ میں, ایک بینچ بنا تھا پشاور میں, انہوں نے کام کرنے سے ان کو روک دیا تھا. اس وجہ سے وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ گئے تھے. وہ یہ جو اسٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ ہے یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ تو اصل میں ان ججز کی تائید میں تھی جو میجورٹی میں تھے, اور وہ خود اپنے چیف جسٹس کے خلاف ہو گئے تھے. تو آئی ہوپ کہ اس سے آپ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے, اگر اب بھی نہیں ہوئے تو مزید پوچھ لیں آپ. جی انٹرنیشنل رینکنگ میں جو پاکستان کی عدالت ہے وہ 140 کا نمبر کا انصاف فراہم کرتی ہے, جو انٹرنیشنل رینکنگ اس حوالے سے جی جی 140 پوزیشن ہے عدالت عدلیہ کی ہاں انصاف فراہم کرنے کا. ہاں ہاں اور جو سینٹ ہے پارلیمنٹ نے یا تو دار ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی عدلیہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو فیور دے اور آپ ان کو ایک مطمئن کرنے کی کوشش کی. یہ بتائیے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے ابھی تک جو بھی سیاسی پارٹی ہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت جو ہے وہ ہمیشہ عدلیہ کی آپ کا استعمال ہوتی ہے, تو کب آپ اس میں اصلاحات کر رہے ہیں کہ ایسے قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ ایک طرح کے واقعات بار بار نہ ہوں. اس حوالے سے حکومت کو سیریس ہے, اس حوالے سے پلاننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر کلوز ہو. دیکھیں یہ جو قانون سازی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ اس کے لیے وقت جو ہے نا جو صحیح بالکل کنڈیوسو ٹائم ہوگا وہ ہوگا جب آنے والی پارلیمان بیٹھے گی. جبکہ پوری جب پارلیمان بیٹھے گی تو 2/3 سے پھر آئین میں ترامیم ہوں گی, اور ان ترامیم میں میرا یہ قوی خیال ہے کہ یہ جو ہمارے سپیریئر جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹس ان کی تشکیل نو ہوگی.
ان میں جو موجودہ جو اچھے ججز ہیں ان کو ریٹین کیا جائے گا، اور جن ججز کے بارے میں کوئی شک و شبہات ہوں گے یا جن کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں یا جن کا اپنا جو پرفارمنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی، یا جو کرپا پروری کے تحت کوئی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہیں، تو ان کی جگہ فریش بلڈ آئے گا، نئے ججز آئیں گے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا جب الیکشنز ہوں گے اور نئی پارلیمان وجود میں آئے گی، کیونکہ موجودہ صورتحال میں میرا خیال ہے فی الحال تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اقتدار نہیں مل رہا تھا اس وقت سپریم کورٹ بہت اچھی تھی، ججز قانون اور آئین کا تحفظ کر رہے تھے. پھر آپ کو اقتدار ملا اور وہی ججز وہی سپریم کورٹ جب آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی تو وہی آپ کو باعث نظر آنے شروع ہوئی. آپ لوگوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اقتدار کے مدد اٹھنے کے لیے تو ترامیم بھی کی گئی نیب میں، اور سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ بھی لایا گیا، سب کچھ کر دیا. یہ بتائیں کہ جو غریب عوام ڈھونڈ رہی ہے، عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، سائیکل چور ہے، ٹوٹی چور ہے، پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے الزامات ہیں، وہ آج تک ان پہ کسی قسم کا ایجوکیشن لگتا ہے تو بیچارے کی نسلیں اگلی ہیں وہ اس عدالتوں کے چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں. آپ لوگوں کے نزدیک سیاستدانوں کے مفادات کا تحفظ، ان کو فائدے، ان کے بینیفٹ اتنے عزیز کیوں ہیں بجائے اس عوام کے جو آپ لوگوں کو یا سیاستدانوں کو کسی پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے اور آپ نے اپنی بات کی 2/3 اکثریت چاہیے. تو یہ جو نیب ترمیم کی گئی ہے، کیا یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کی گئی ہے؟ کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو 2/3 کی ضرورت نہیں ہوتی. 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ ترمیم ٹھیک ہوئی ہے، میجورٹی سے ہوئی ہے، یہ ترمیم ٹھیک ہوئی ہے. اب آپ کی جو دوسری بات ہے کہ سیاستدانوں کو یا حکومتوں کو لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے تحفظ کے لیے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں، اور یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو قوانین بنے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے. مثلا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ قطعاً کسی ادارے کو کمزور نہیں کیا گیا، بلکہ سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو تو معاشی طور پہ خوشحالی چاہیے. معاشی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں قوانین جو ہیں ان میں استحکام ہو اور تمام ادارے جو ہیں اپنے دائرہ اختیار میں رہیں. انفارچونیٹلی جب ادارے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں جس سے کہ حکومتیں گرائی جاتی ہیں، آپ نے کہا کہ جی آپ جب مستحکم ہو گئے تو آپ نے کہا کہ ہم عدلیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک پوری پنجاب کی حکومت گرا دی گئی، آئین کو ری رائٹ کر کے گرا دی گئی. اگر یہ چیز نہ ہوتی آج تو آپ کی معیشت کتنی مستحکم ہوتی. تو معیشت کا جو تعلق ہے بہت زیادہ قانون کی استحکامت کے ساتھ ہے، ملکی استحکامت کے اداروں کے ہم آہنگی کے ساتھ ہے. اور جب بھی اس طرح کی ہم آہنگی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور جب ایک ادارہ یا چند لوگ کسی ادارے میں دوسرے ادارے پہ دوڑنے شروع کریں گے اور انسرٹنٹی پھیلائیں گے، تو انفارچونیٹلی اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے ہماری معیشت پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے اقدام حکومت نے کیے ہیں، اور اس سے آنے والے دنوں میں معیشت کو بھی استحکام ملے گا. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک جماعت کی جو سب سے بڑی جماعت تھی، آپ وہ اس کے چیئرمین کا نام لیتے ہوئے ایک بھی فرض کرتے ہیں کہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا، لیکن چیئرمین ہے اس کی پارٹی کے نام کے ساتھ ان کے جانا چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ ان کے جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ ہو جائے، اب وہ جناب اس کے بعد وہ نام ہوتے ہیں. تو یہ کون سا قانون ہے پاکستان کہ کسی کا نام نہیں لے سکتے، اور ان کے اتنی وہ احساس کرتے ہیں کہ گناہ تو بڑھ جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کے کاروبار تباہ، ان کی عزتیں تباہ، تو پھر وہ خود سے آپ یہ کون سا قانون ہے پاکستان سے یہ لیبرٹ کرے کہ یہ جو اس وقت سے قانون کو بہت تھا ریاست سے خاطر کریں. اچھا، میں نام تو سب لے رہے ہیں ان کا. عمران خان صاحب کا ذکر آپ کر رہے ہیں، انہی کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ. جی اچھا
نہیں مجھے پتہ نہیں لگ رہا، میں آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی نا، وہ ذرا مائک رکھیں، ان کا ہونے دیں، پورا ہونے دیں، 1 منٹ دے دیں 1 منٹ دے دیں سوال ذرا آسان کر کے کریں تاکہ مجھے سمجھ بھی آ جائے نا. آپ ماشاءاللہ. جی جی عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں عمران خان صاحب. جی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں اس کے بارے میں آپ کو تسلی دے دوں، قانون اپنا رستہ لے گا اور اس چیز کا کسی کو الاؤنس نہیں ملے گا کہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں یا نام نہیں لیتے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ ایک وقت میں پاکستان کے بہت بڑے ہیرو تھے، لیکن وہ کرکٹ میں تھے. سیاست میں کچھ چیزیں ان سے جو ہوئی ہیں اور بعد کا جو کانڈکٹ ہے اس کا اس پیریڈ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو لہذا لاء جو ہے، قانون جو ہے وہ اپنا رستہ لے گا اور اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. جی جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کیس میں کافی پیش رفت آلریڈی ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. جی سوال ہے کہ آج موسیٰ صاحب کی کمی پہ بھی ملٹری کا یہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ جو کہ اعزاز صاحب کے یہاں کہا گیا ہے کہ جو ملٹری فورس میں کیسز جا رہے ہیں امن کے خلاف جو ہے وہ چیلنج کریں گے تو کوئی بھی عام شہری کا اپنا جو کیس ہے وہ ملٹری فورس میں نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے ملٹری کورٹ میں پروسیڈنگز کو یا کسی کا کیس ملٹری کورٹ میں گیا ہے تو اس کو چیلنج کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر آپ مجھ سے اس پہ قانون پوچھنا چاہ رہے ہیں تو قانون اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ فوج کی انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا، فوج کی بلڈنگز میں گھس جانا، وہاں پہ ہلڑ بازی کرنی، توڑ پھوڑ کرنی، املاک کو نقصان پہنچانا، تو وہ تمام شخص خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں خواہ وہ سویلینز ہوں، ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں جائیں گے، کورٹ مارشل میں جائیں گے. اس میں قطعاً قانون میں کوئی ابہام نہیں ہے. کن کا احتساب نہیں ہو رہا؟ غیر سب کا ہوگا. یہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا ہے. جو غیر جمہوری ہیں میں نے وہ اس میں بیوروکریٹس کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ جمہوریت کے ذریعے نہیں آتے. میں نے اس میں آرمڈ فورسز کا بھی ذکر کیا ہے. تو میں نے تو سب کا ذکر کیا ہے، اس سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے. فی الحال تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک ادارہ جو ہے جس کے پاس خود احتسابی ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس میں بہت آہستہ چل رہا ہے. وہاں پہ چند جج صاحبان کے خلاف بڑی بڑی ایلیگیشنز آ رہی ہیں، لیکن معاملے جو ہیں وہ جو کے تو پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ احتساب کا عمل جو ہے اس کو تیز کرے. سر آج آپ نے بات کی ہے خود احتسابی کی. آپ نے کہا ہے کہ تمام ادارے خود احتسابی سے نہیں کرتے، ان کے خلاف احتساب کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے بارے میں آج آپ نے بات کی کہ وہ خود احتسابی کرتے ہیں. تو ایک ادارہ ہمارے ملک میں ایسا ہے جس نے کبھی کسی کو احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کا آج تک پبلکلی کوئی بھی کسی قسم کا احتساب نہیں کیا گیا، نہ تو کسی قسم کی کوئی ان کی چیز پبلک کی گئی ہے. جو وہ چاہتے ہیں صرف کوئی آئر کرتے ہیں، اپنی چیزیں آگے چلتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ نہیں پہلے پہ رک جائے نا، پہلا جواب تو لے لیں. فوج کا احتساب بالکل ہوتا ہے. وہاں پہ جو لوگ اپنے ان کی آرمی ایکٹ کی وائلیشنز کرتے ہیں وہاں پہ کورٹ مارشل ہے. بہت لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، بلکہ کرپشن میں بھی ہوئی ہیں. اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بہت سارے فوجی جو ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوئی ہیں
جس میں وہ ایڈمرل منصور کا کیس تھا نیب میں، ان سے سارا پیسہ ریکور کیا گیا. بہت سارے اور جرنیل جو تھے ان کے خلاف بھی نیب نے پروسیڈ کیا. پھر جنرل زاہد علی اکبر کے بارے میں بھی ان کو بھی نوٹس دیا گیا اور کچھ اور لوگ بھی تھے. تو یہ کہنا کہ فوج کے جو ٹاپ جنرلز ہیں، بلکہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک بہت سارے کیسز نیب میں آئے ہیں اور ان کا احتساب ہوا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز یہ جی. آپ کہتے ہیں کہ جو کسی ملک کے ساتھ احتساب کیا گیا وہ تو غیر قانونی اور جعلی تھا، اس میں جو ٹوٹلی جو ہے وہ ایک سیاسی عمل، سیاسی جو وکٹمائز کیا گیا تھا. لیکن اب جو احتساب ہو رہا ہے، ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہم احتساب کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی میرٹ اور آئین اور قوانین کے تحت ہے. لیکن بعد میں جب دوسری حکومت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی عمل کا سیاسی وکٹمائزیشن بھی. تو ہمارے ملک میں یہ کب سچویشن سسٹم بہتر ہوگا کہ ہم سیاسی احتساب سے باہر نکلیں، کوئی اوریجنل اپنے ملک کو بھی آگے بڑھانے کی بات کریں گے؟ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں آپس میں جو سیاسی ریشہ دوانیاں ہیں ان کو نہیں بنیاد بنانا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے مسلک سے اگری نہیں کرتے تو ہم ان کا احتساب شروع کر دیں. اور اس طرح کی وکٹمائزیشن جو ہے، اگر کوئی بھی آپ کے نوٹس میں آئے کہ موجودہ حکومت نے یا موجودہ کسی ادارے نے یا نیب نے یا ایف آئی اے نے کوئی اس قسم کی سیاسی بنیادوں پہ وکٹمائزیشن شروع کی ہے، بالکل ہمارے نوٹس میں لائیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھی آپ اس طرح مت کریں تو انشاءاللہ اس پہ آپ فکر نہ کریں، قطعاً کوئی زیادتی ایسی نہیں ہوگی. جی سن لیں، پی ٹی آئی کا سن لیں. پی ٹی آئی کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں چند لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جن کے خلاف کچھ کیسز آئے ہیں. سو پی ٹی آئی کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اچھا صاحب، پچھلی پریس کانفرنس میں آپ نے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اوپر آپ ایک کورٹ بنانے کی بات کی، اس کے بارے میں کیا آپ کا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے. آئی کانٹ سی یو. او آئی ایم سوری. جی جی جی. تو اس کے بارے میں کیا حکومت نے اپنا کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دوں، وہ میں نے ضرور بات کی تھی. بہت سارے لوگ ہیں سیاسی پارٹیوں میں بھی، ایسے لوگ ہیں جو منجے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے. لیکن فی الحال جیسے میں نے کہا، چونکہ ابھی 2/3 والا صورتحال اس وقت نہیں ہے پارلیمان میں، تو جب 2/3 کی اکثریت جب آنے والے جب نئی پارلیمان بیٹھے گی الیکشنز کے بعد، تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ غور ہوگا اور اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ معاشی کا جو پیسہ تھا جو ان کو ماہر کافیات کیا گیا تھا، ایسا کوئی انہوں نے تھا، اس کے اوپر ذرا بتائیں ہمارے. نواز شریف صاحب کا تاحیات جو ہاں، تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے خلاف کیس یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بہت سی پراپرٹیز جو ہیں وہ ایکیومولیٹ کی ہیں اور وہ انہوں نے ان ذرائع سے حاصل کی ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں تھے. تو میاں نواز شریف کے کیس میں تو سارا جو ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ میاں نواز شریف کا تو نام کہیں تھا ہی نہیں. ان کے والد صاحب جو تھے وہ اس کے روئے رواں تھے. وہ ایک امیر آدمی تھے اپنے وقت میں، اور وہ جب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان اے وے ان کی قبر کا ٹرائل ہو گیا، اور بعد میں پھر ان کو نااہل اس بات پہ کر دیا گیا کہ وہ جو اقامہ ہے، یعنی کہاں تو وہ پاناما لیکس کا جو حجم تھا وہ اتنا بڑی چیز تھی، اور اینڈ میں کہا کہ جی آپ نے چونکہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور ایک حد سے زیادہ ہیئر سپلٹنگ کر کے ان کو وہاں پہ نااہل کیا اور تاحیات نااہل کیا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ غیر قانونی چیز شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی پاکستان کی تاریخ. جی سوری، دونوں کی سزائیں جو ہیں، جو حقائق کو چھپانے کی ہاں 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 کوئی اس کو بنام ڈکلیئر کرتا ہے اور کوئی اس کو دوسرا بنا ڈکلیئر کرتا ہے. ہاں جی اپنا اپنا موقع. جی جی. لیکن اب اگلے کچھ دنوں میں آپ جا رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، اسمبلی کی گل تھوڑی ہو رہی ہے، تو آپ کی نشاندہی کے مطابق اور ریزولیشنس کے مطابق جو ایک حصہ ہے وہ بالکل آپ کے پیرل کھڑا ہے. آپ کی حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، تو ایگزسٹ کر پا رہی ہے. تو آپ کے جانے کے بعد آپ کو کیا خبر آتا ہے کہ الیکشن کے دوران جوڈیشری
آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ہاں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے جوڈیشری کی، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو کیئر ٹیکرز آئیں گے وہ کوئی ایسے تو نہیں ہوں گے کہ جوڈیشری جو مرضی ہے وہ جو کرنا چاہے کرے گی. تو مجھے بلکہ امید ہے کہ جوڈیشری میں بہت سارا ایسے ججز ہیں جو بالکل ہر طرح سے وہ نیوٹرل ہیں، ان پہ کوئی ایسی یعنی کسی کو ان کی جو نیوٹرلٹی ہے اس پہ شک بھی نہیں ہے. تو جو اچھا ایلیمنٹ ہے مجھے انشاءاللہ غالب آئے گا، اور جوڈیشری جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے گی نگران سیٹ اپ کے دوران. تھینک یو ویری مچ. مہربانی. سر ٹھیک ہے جی، تھینک یو. خود احتسابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے، تو پھر باقی اداروں میں بھی پھر خود احتسابی ہونی چاہیے. پھر بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی خود احتسابی کر لیا کریں. لیکن somehow ایسا ہوتا نہیں ہے. اور چونکہ انصاف کا ترازو اگر سامنے رکھیں اور آئین کے بہت ساری شکیں رکھیں جس میں خاص طور پہ ڈیو پروسیس شامل ہے، پرنسپل آف فیئر ٹرائل، یہ سب، اور یہ بھی کہا گیا کہ قانون جو ہے سب کو ایک ہی طرح سے اپلائی کرے گا اور کسی کو استثنا بھی نہیں ہے فرام کرمنل پروسیکیوشنز. تو somehow آج کے پاکستان میں میری کچھ تحفظات ہیں عدلیہ کے ڈیسیجن میکنگ میں، خاص طور پہ جہاں پہ کہ جج صاحبان کی جو مس کانڈکٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل تقریباً ایک ڈورمنٹ سی چیز ہو گئی ہے، اور وہ بالکل اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ابھی بڑی ریسنٹلی ایک سابق چیف جسٹس کا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن میں آرٹیکل 184(3) میں. یہ جج صاحب ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کا معاملہ آیا، اور جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا. اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی، تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا. آئین میں اس بارے میں بالکل کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. آئین میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج جو اپنی کیپیسٹی کھو جائے فیصلہ کرنے کی، یا کوئی اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، تو وہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے. اور دوسرا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مس کانڈکٹ کا مرتکب پایا جائے تو پھر بھی اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے جتنے بھی پرکس وغیرہ ہیں سارے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور وہاں یہ تفریق نہیں کی گئی کہ اگر جج صاحب ریٹائر ہو جائیں یا سرونگ رہیں، پروسیڈنگز تو کسی وقت بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی ممانعت آئین میں